محترم سرکار کی آواز گونجی، یا تو کافر جن علی کی ذوالفقار سے قتل ہوئے یا پھر علی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب مولا علی نے ان جنات میں سے جو سمیٹ دیا، بس نتیجہ، اور مصائب سے مسلسل ہو رہی ہوں، بس نتیجہ آپ کی خدمت میں، مسلمان ہو گئے۔ تو مولا علی نے ان جنوں میں سے عمیر جن تھا جسے مولا نے ان جنات کے قبیلے کا بادشاہ بنایا تھا، عمیر کو کہا تھا کہ تم اب اس قبیلے کے بادشاہ ہو۔ اب ہوتا یہ تھا جنوں میں کہ جب انہیں کوئی پریشانی محسوس ہوتی جنات کو یا مشورے لینے ہوتے تو پھر وہ مولا علی کے پاس آیا کرتے تھے مشورے لینے کے لیے۔ تو عزیزان محترم مولا علی کے پاس جنات مشورے لینے کے لیے، اور جیسا حکم میرے مولا علی انہیں دیا کرتے پھر وہ عمل کیا کرتے۔ تو یہ وہ مولا علی ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد، بس نتیجہ ختم کر دی میں نے مجلس، مسجد سجی ہوئی تھی کوفے کی مسجد جب میرے مولا کو خلافت ملی ہے، مجمع چھلک رہا تھا اور مجمع مولا علی سے سوالات پوچھ رہا تھا، سوال و جوابات ہو رہے تھے، مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، بڑے بڑے سوال پوچھے گئے میرے مولا علی سے۔ کہتے ہیں مسجد کے اندر ایک اژدہا داخل ہوا۔ اب جو اژدہا، جب آپ مسجد کوفہ میں جائیں گے وہاں دروازوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، تو ایک دروازے پہ لکھا ہے باب ثوبان، اژدہا کے داخل ہونے والا دروازہ جہاں سے اژدہا آیا تھا مولا کے پاس۔ نتیجہ آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، اب جو اژدہا داخل ہوا تو سب پھر ڈر گئے، ظاہر ہے سب ڈر گئے اور سارے اصحاب ڈر کے تھر تھر کانپنے لگے۔ مولا نے کہا اپنی صفوں میں سمٹ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بیچ میں جگہ بنا دو، یہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ بہت اژدہا آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، سب سے پہلے آ کر اس نے علی مولا کے قدموں پہ اپنے سر کو رگڑا جیسے علی کے قدموں میں بوسہ دے رہا ہو، پھر پشت ممبر سے آیا اور علی کے دوش مبارک پر اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ علی نے اپنا دوش مبارک اژدہے کے قریب کیا اور اژدہے نے علی سے کچھ کہا، مولا علی سے اژدہے نے کچھ کہا اور مولا علی نے اژدہے کو جواب دیا۔ اب جو سوال و جواب ہوئے اژدہا اترا اور پھر مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد اژدہا اترا، مولا کے قدموں میں بوسہ دیا اور ادب کے ساتھ گھوما اور باہر نکل گیا مسجد سے۔ جیسے ہی باہر نکلا سارے اصحاب کھڑے ہو گئے، یا علی یہ اتنا بڑا اژدہا، اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا اور یہ کیوں آیا تھا، اور یہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا، یا علی کیا کہہ رہا تھا؟ اب سب مولا کے گرد جمع ہو گئے، یا علی آپ رو کیوں دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں برس پڑے، یہ کون تھا، یہ کیوں آیا تھا؟ علی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھو، خاموش، بتا رہا ہوں کیوں آیا تھا۔ سوال کرنا سارے اصحاب کا اس بات کی دلیل ہے کہ اژدہے نے عربی میں کچھ نہیں کہا ہوگا، اسی لیے اگر وہ عربی میں کہتا تو پھر لوگوں کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی یہ سوال کہ آپ نے کیا جواب دیا، دلیل ہے اس بات کی کہ علی نے بھی عربی میں جواب نہیں دیا، اس لیے کہ علی سے بھی سب پوچھ رہے تھے آپ نے کیا کہا، تو پتہ یہ چلا کہ امام اسے کہتے ہیں جو کائنات کی ہر زبان کا جاننے والا ہوتا ہے، جو ہر زبان کا عالم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے کہ جنہیں قرآن میں فضل الخطاب کہہ کر مخاطب کیا گیا، ہر علم کا جاننے والا، ہر زبان کا جاننے والا، جسے ہر اب ہمارے امام زمانہ سرکار ولیعصر قائم آل محمد درود بھیج دے۔ آپ عریضہ لکھتے ہیں مولا کو، کوئی انگلش میں لکھتا ہوگا، بچے وہ تو آج کل اردو ان کی برباد ہو گئی، کوئی انگلش میں لکھتا ہے، کوئی اردو میں لکھتا ہے، سندھ والے سندھی میں لکھتے ہیں، کوئی جو ہے باہر کے ممالک میں اگر چلے جائیں جانے محترم کوئی ہندی میں لکھتا ہے، ہندوستان میں تو سب کو ہندی آتی ہے، کوئی ہندی میں لکھتا ہے، کوئی اردو میں، کوئی انگریزی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی کسی جس کی جو زبان ہے عریضہ لکھتے ہیں۔ تو امام اسے کہتے ہیں جب عریضہ پھینکا جاتا ہے تو امام ہر زبان میں ان دعاؤں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور قبول بھی کر لیا کرتا ہے۔ امام زبان کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ تو عزیزان محترم اژدہے نے جیو جلدی بیٹا جلدی، بس ایک بھرپور نعرہ، مل کے آخری نعرہ،
بس مولا سلامت رکھیں آپ کی جذبہ ایمانی کو۔ تو عزیزان محترم، یہ میرے مولا، اب اژدہے نے کیا کہا اور مولا نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ مولا نے سب کو چپ کرا دیا، کہا یہ اژدہا نہیں تھا، یہ قوم جن کے سردار کا بیٹا تھا جو اژدہے کے روپ میں آیا تھا۔ اب جو یہ کہا تو سارے اصحاب خاموش ہو گئے۔ کہا کہ ہم نے اس کے باپ کو، یہ اژدہے کے روپ میں آیا تھا، اگر یہ اپنی اصل شکل میں آتا تو تم اسے پہچان بھی نہ سکتے۔ اور کون سا قوم جن کا سردار جس کو مولا علی نے کنویں میں سے نکال کے کلمہ پڑھا کر عمیر جن کو، جسے مولا نے تاج پہنایا تھا اور جس کو بادشاہ بنایا تھا، کہا یہ عمیر جن کا بیٹا ظافر جن تھا جو میرے پاس اژدہے کے روپ میں آیا تھا، اور اس کا باپ مر گیا ہے، اس کی قوم کے جنات نے اسے مل کر اپنا بادشاہ بنایا ہے، مگر یہ سب کے اجماع کو ٹھوکر مار کر میرے پاس آیا کہ کیا یا علی میرے باپ کو بھی آپ نے بادشاہ بنایا تھا؟ اگر آپ اذن دیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو بتائیے کہ یہ بادشاہی قبول کر لوں یا اسے ٹھوکر مار دوں؟ ایک مرتبہ ہم نے اس سے کہا یہ ہے میرا مولا علی، ہم کیا مولا کو چن کے آپ نمبر دیں گے، آپ ممبر پر بٹھائیں گے؟ علی تو وہ ہے جو جنات کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو منتخب کرتا ہے عزاداروں۔ کہا یہ ظافر جن تھا۔ تو ہم نے اسے یہ کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ہی اس کا وارث ہوا کرتا ہے، اور تم اپنے باپ کی وراثت کے حقدار ہو، تم ہی بادشاہ ہو۔ تو اس نے ایک جملہ کہا جس پہ ہم رو پڑے۔ اس نے کہا یا علی، جیسے آج آپ نے میرے باپ کے بعد مجھے بادشاہ بنایا، یہ سرداری دلائی، اپنے باپ کی مسند پہ بٹھایا، ایسے ہی اللہ آپ کے بچوں کو بھی آپ کے بعد آپ کی مسند پر، آپ کے ممبر پر بٹھائے۔ کہا کہ بس یہ بات سن کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہاں عزاداران امام، بس ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ یہ ظافر جن نے پھر مولا سے کہا تھا مولا اس وقت تک میں تاج نہیں پہنوں گا جب تک آپ خدا کے اپنے ہاتھوں سے مجھے تاج نہیں پہنائیں گے، مولا آپ بنائیں گے مجھے بادشاہ۔ مولا نے وعدہ کیا ظافر آج بھی ظافر جن کی قوم مجلسیں کرتے ہیں، مولا کی شہدائی ہیں، حسین کا ماتم کرنے والے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حسین کے لیے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا کربلا سے پہلے، جب مولا نے ظافر جن کی تاج پوشی کی تھی اور اس کے سر پہ تاج رکھا تھا۔ کہتے ہیں ظافر جن اس دن کو 10 محرم کے جشن کی صورت میں مناتا تھا کہ میرے مولا علی نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے تاج پہنایا تھا، اور وہ مولا کی محفل سجاتا تھا اور جشن ہوتا تھا اور مولا علی کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ عزاداران امام، وقت گزرتا چلا گیا اور سن 61 ہجری کا 10 محرم آ گیا۔ ظافر کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہو گیا۔ ظافر تو اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ ہاں عزاداروں، یہی حق ہے رونے کا۔ عزاداروں تصور کرو تو 2 جملے بھی کافی ہیں۔ یہ حسین کا غم و غم ہے۔ ظافر جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ 2 جن ظافر کے پاس پہنچ رہے تھے، مگر کربلا سے پرواز کرتے ہوئے وہ گزرے اور انہوں نے جو دیکھا تو نیچے اترے۔ کہا یہ کون ہے جو پشت فرس پہ زخموں سے چور چور بیٹھا ہوا ہے، جو زخمی بھی ہے، جو تنہا بھی ہے، اور ساری فوج جس کے قتل کے در پہ ہے۔ اور قریب آئے، دیکھا تو حسین ابن علی رسول کا نواسا کربلا کی سرزمین پر عزاداروں پرواز کرتے ہوئے وہ جنات پہنچے ہیں۔ کہا ارے ظافر قیامت ہو گئی، تو یہاں جشن منا رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ آج کے دن میرے علی مولا نے میرے سر پہ تاج رکھا۔ کہا کہ ظافر علی کا بیٹا حسین کربلا میں اکیلا، ہم دیکھ کر آ رہے ہیں کہ حسین اکیلا زخموں سے چور چور ہے۔ عزاداروں ظافر نے تاج پھینکا، گریبان چاک کر کے حسین کا ماتم کرتا ہوا کربلا کی سرزمین پہ جو پہنچا تو کہا مولا
اصغر کا کہ جسے حسین نے اپنی شبوں کی دعاؤں میں مانگا تھا. پرسہ پھر ایسے دینا جیسے بی بی سیدہ چاہتی ہے. میں کہوں گی بی بی کیسے چاہتی ہیں آپ؟ کیسے آپ کے لال کو روئیں؟ تو میری بی بی کہیں گی ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پہ ماتم کرتی ہے. بابا سے بلند رویا کرو میرے عزیزانوں، میں نے تمہیں رونے کے لیے مانگا تھا، سر و سینہ پیٹ کے رویا کرو. ہاں عزاداران امام، سکینہ اور زینب کو پرسہ دینے آئے ہیں سکینہ کا، ام رباب کو پرسہ دینے آئے ہو سکینہ اور علی اصغر کا. کون علی اصغر کون رباب؟ کیا عزاداروں جب یہ قافلہ اسیر ہو کر چلا اور یہ دربار میں قافلہ پہنچا، وہ سکینہ جو تماچے کھاتے ہوئے کربلا سے شام تلک جا رہے تھے. خدا ان بچیوں کو سلامت رکھے. تم مائیں ہیں نا، آپ لوگ برداشت کر سکو گی کوئی ان پھول سے رخساروں پر تماچا مار دے؟ ہائے جب سکینہ کے پھول سے رخسار پر شمر نے تماچے مارے، رباب حسرت سے کبھی حسین کے سر کو دیکھتی کبھی زینب کو دیکھتی، اتنی مجبور ہو گئی تھی یہ ماں. ہاں عزاداران امام، دو ہی بچے تھے، میری بہن نے پورے مصائب پڑھ دیے. عزاداران امام 2-3 جملے، چونکہ بی بی کیا تابوت برآمد ہوگا، میرے شہزادے کا جھولا آئے گا، وہ علی اصغر عزاداران امام کہ جناب رباب جس کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں سینے سے لگائے دھوپ میں بیٹھے، وہ معصوم 6 مہینے کا بچہ عزاداروں کہ جب حسین نے قبر بنائی علی اصغر کی تو ماں اپنے آغوش میں اصغر کو لیے کھڑی تھی، اور جب جلتی ہوئی زمین میں قبر میں پھول سے اصغر کو رکھا، ارے ماں تڑپ کے رہ گئی، مولا بہت گرم ریت ہے، میرا بچہ بہت نازک ہے. ہاں عزاداروں، علی اصغر کو چھپا دیا، ماں تو پتھر بن گئی. عزاداران امام، اور یہ قافلہ پھر چلا ہے. جب یہ قافلہ چلا ہے نا عزاداروں، تو پھر جب پہنچا ہے دربار و بازار کی منزلیں طے کرتا ہوا، تو یہ وہ بیویاں تھیں جو سکینہ کی محبت میں 9 میل رکوع کی حالت میں چلی، اس لیے کہ ساری بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. سکینہ کا گلا رسن میں بندھا ہوا تھا، بیویوں کے قد لمبے تھے، سکینہ کا قد چھوٹا تھا. جب کوئی بیوی سیدھی ہوتی تھی، کھڑی ہوتی، سکینہ کے پاؤں ہوا میں معلق ہو جاتے تھے، آواز آتی میرا گلا گھٹ جائے گا. عزاداروں دربار یزید میں پہنچا یہ قافلہ. اب جب دربار میں یہ بچی معصوم سے پہنچی ہے، حسین کی شہزادی سکینہ، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. عزاداروں ایک ہاتھ کان پہ تھا، چونکہ کان سے خون بہ رہا تھا، بھائی سے چھپا رہی تھی، گلے میں رسن تھی، گلے سے خون بہ رہا تھا، ہاتھوں سے چھپایا ہوا تھا کہ میرا بھیا نہ دیکھ لے کہ ایک مرتبہ کنیزوں کی جرمت میں یزید کی بیٹی رملہ جس کا نام تھا عزاداروں آئی. جب رملہ آئی ہے نا، یزید نے اپنے گھٹنے پر اپنی گود میں بٹھایا. ایک مرتبہ سکینہ حسرت سے دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ یزید نے پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹی کے کانوں میں بالیاں تھی، کانوں کا بوسہ دیا. سکینہ دیکھ رہی ہے، سامنے بابا کا سر رکھا ہوا ہے. یزید کہتا ہے سکینہ تمہیں بھی تمہارا بابا ایسے ہی پیار کرتا تھا. کہا سکینہ نے میں شاہدی کی پیاری ہوں، تباہ حال ہوں، اس دم دکھوں کی ماری ہوں، ہاں تھا میرا بابا. ہاں عزاداران امام، یزید پکارا. جب میں کہوں گی جب زیارتیں آئیں گی مجھے بیوی کے مصائب پڑھنے دینا عزاداروں، اس کے بعد آئیں گی زیارت ماتم ہوگا میری بیوی کا. عزاداروں ایک مرتبہ سکینہ
جب تشت سے باپ کا سر اٹھ کے تمہاری گود میں آ جائے، حضرت بچی نے دامن پھیلا دیا، بابا میری محبت کا امتحان، ایک مرتبہ عزادارو حسین مولا کا سر اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا، سکینہ باپ کو یاد کر کر کے زندان کے اندھیرے میں عزاداروں گھٹ گھٹ کے مر گئی، اندھیرے زندان میں بس ایک جملہ کہا کرتی تھی، اماں ہو سکے تو ایک شمع منگا دیتے، میرا دم گھٹ جائے گا اس اندھیرے میں۔ عزاداروں سکینہ کی قبر زندان شام میں بھائی نے بنا دی، سال گزر گئے، ماں کو رہائی مل گئی، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، ارے میری بچی کی قبر پہ ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ ہاں عزاداروں، ایک بہت شام کے جید عالم تھے، ان کے خواب میں سکینہ بی بی آ گئی، کہا اے سید زادے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کی جگہ بدل دے۔ عزاداروں روتے ہوئے اٹھے اور خلیفہ وقت نے ایک نہر کھدوائی تھی کہ سارا پانی زندان میں قبر سکینہ میں آ گیا تھا۔ آج سے 500-600 برس پرانا یہ واقعہ، بہت رو گیا عزاداروں، ماتم ایسے کرنا جیسے سکینہ کی ماں چاہتی۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے چلے، اپنی بیٹیوں سے خواب بیان کیا، کہا شہزادی سکینہ خواب میں آئی تھی، مولا آئے تھے، کہہ رہے تھے میری بیٹی کی قبر میں پانی آ گیا، میری بچی کی جگہ بدل دو، قبر کی اونچائی پہ بنا دو۔ اے سیدانی کی قبر کو میں نہیں ہاتھ لگاؤں گا، بیٹیوں کو لے کر چلے، بہنوں کو لے کر چلے، سیدانیاں چلی، عزاداروں قبر سکینہ زندان میں پہنچی، اجازت لی، خواب سنایا، اب جو بیویوں نے قبر کھودنا شروع کی، عزاداروں وہ عالم قید خانے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، سیدانیاں قبر کھود رہی تھی کہ ایک مرتبہ سیدانیوں کی چیخ و پکار کی آوازیں، ایسا لگتا تھا کہ رو رو کے مر جائیں گی۔ عزاداروں ایک مرتبہ ان عالم دین نے کہا کیا قیامت گزر گئی، بیٹی دوڑی ہوئی آئی، بابا ارے کچھ بیویاں رو رو کے مر جائیں گی، کچھ غش کر گئی، بابا سکینہ کی قبر کھود لی، سکینہ کے لاشے کو جو ہاتھوں پہ اٹھایا، بابا آج بھی سکینہ سہمی ہوئی قبر میں، آج بھی کرتے کا خون تازہ ہے، آج بھی لہو کانوں سے تازہ بہ رہا ہے، آج بھی نیند کے نشان سکینہ کے تماچے کے، بابا مر جائیں گے یہ منظر دیکھ کر۔ اسی بی بی کا تابوت آ رہا ہے، بہت زخمی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بڑے آہستہ سے گانا عزاداروں، علی اکبر کا جھولا